جی کیسر بھی میں تو ویسے تو کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں، 2 گھنٹے سے میرے خیال میں اسپیس جاری ہے، اور یہ ہولی کے حوالے سے جی میں تو اتنا کہوں گا کہ میں خود عینی شاہد تھا، میں اس وقت ہولی کے وقت اس مقام پہ ہی کھڑا تھا جہاں پہ یہ ہولی منعقد کی جا رہی تھی، اور اس ہولی کے اندر جی جب پہلے تو ہم سنتے تھے کہ یہاں ہولی ہر سال ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ میں یونیورسٹی کسی کام کے سلسلے میں موجود تھا تو میں نے کہا کہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہولی کے ان کا جو سیٹ اپ ہے کس طریقے سے ہوتا ہے، کتنے ہندو ہیں، کیا ان کی ریئلٹی کیا ہے۔ تو میں نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہندو طلبا کی تعداد درجن سے 1.5 درجن ہے، تقریباً کوئی 17-18 لوگ وہاں پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ یونیورسٹی کے اندر ان کی تعداد نہیں ہے۔ تو باقی کون ہے جی؟ باقی ہمارے یہی نام نہاد مسلمان طالب علم ہیں اور طلباء و طالبات ہیں جو ہر سال ان کے ساتھ مذہبی رواداری کے تحت جو ہے وہ اس میں، اور یہ مذہبی رواداری کا منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ ایک تو رنگ پھینکا جا رہا تھا، ساؤنڈ سسٹم کی یونیورسٹی کی طرف سے پرمیشن نہیں تھی کہ یہاں گانے بجانے اور یہ سارا سلسلہ شروع ہو، لیکن وہ زبردستی گارڈ کو گھسے جو ہے وہ اس گاڑی کے نیچے دے دیا، اور جبرن ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ اندر داخل کر کے اس کے اوپر میوزک بجانا شروع کر دیا۔ جب یہ گاڑی کے نیچے دے دیا؟ میں سوری، گاڑی کے نیچے دے دیا؟ میں گاڑی کے سمجھا نیچے نہیں۔ ایک گارڈ زخمی ہے اور ہاسپٹل میں ابھی تک، اس کو وہ روک رہا تھا کہ یونیورسٹی نے ایڈمنسٹریشن نے الاؤ نہیں کیا ہوا کہ ساؤنڈ سسٹم آپ اندر لے کے جائیں، تو اس کو جبرن گیٹ توڑ کے اس کو گاڑی کے نیچے دے کے وہاں سے جو ہے وہ گاڑی لے کے آئے اندر ساؤنڈ سسٹم، اور ساؤنڈ سسٹم لا کے میوزک پلے کیا گیا۔ اس کے بعد پھر رنگ ایک دوسرے پہ پھینکنا شروع ہوئے، ساتھ ساتھ میوزک جاری تھا، اور ساتھ ساتھ کچی کپی مار کے ڈرنک کیا جا رہا تھا بھرپور طریقے سے۔ وہاں پہ شراب نوشی عام طور پر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ ٹن ہے اس وقت، اور نشے میں دھت ہو کے، ایون کہ ایک ہندو اسٹوڈنٹ جو کہ اس کمیونٹی کا حصہ ہے وہ بےچارا پٹ رہا تھا کہ یار ہماری ہولی ایک مذہبی تہوار ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ کے مسلمان ہمارے ساتھ منا رہے ہیں۔ ایون کہ ہندو شرما رہا تھا کہ یہ ایکٹیویٹی اس طریقے سے ہماری نہیں ہوتی ہے، ہمارا مذہبی تہوار ہے، یہ انتہائی غلط طریقے سے کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، میں وہ جو رنگ پھینکا گیا میرے اوپر پھینکا گیا، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ ذرا چونکہ اسلامی مطلب سوچ رکھتا ہے یا اسلامی سوچ کا حامل فرد ہے، تو انہوں نے میرے اوپر زبردستی رنگ بھی پھینکی اور ساتھ پانی کی بوتل بھی جو ہے وہ پھینکی، اور انہوں نے کہا جی ہیپی ہولی اور فلاں فلاں۔ تو یہ ایک میکسیمم تعداد وہ تھی، 2% بھی ہندو نہیں تھے بلکہ 98% مسلمان طبقہ تھا جو وہاں پہ ساری ایکٹیویٹی کا حصہ تھا۔ اس دوران میں نے شہری انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا کہ آپ لوگ کس طرح ہی یونیورسٹی کے اندر اوپنلی، اگر ہندو ہیں یہاں کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے، سو بسم اللہ ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے، آپ ایک جگہ کا تعین کر دیجئے، ان کے شناختی کارڈ کے اوپر ان کے نام پڑھ کے جو ہندو ہے اس کو جگہ دے دیں، اور وہ جہاں وہاں جا کے ہولی منائے، اور اس کو کسی قسم کی بھی کوئی سہولت کاری چاہیے تو اس کو آپ بھرپور طریقے سے دیں۔ لیکن یہ اوپنلی ایک یونیورسٹی کے اندر، ایک مسلم یونیورسٹی کے اندر کس طرح سے آپ اوپنلی اس پروگرام کو انعقاد کرنے دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس پہ یونیورسٹی کی دیکھنا پڑے گا اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو یونیورسٹی سے پوچھا گیا تو یونیورسٹی نے کسی طور پہ سرکاری اجازت نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندو اپنے طور پہ جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی رکھنا چاہتے ہیں تو کریں، اس لیے ساؤنڈ سسٹم کو بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا جو جبرن لایا گیا پاکستان کے مسلم طلبہ کی طرف سے۔ پھر اس دوران یہ ہوا کہ جب اذان کا وقت ہوا اور اذان اس وقت چل رہی تھی تو ایک ہندو طالب علم نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنے والا ایک ہندو تھا کہ یار اذان ہو رہی ہے، وقتی طور پہ اس کو بند کر دیا جائے، تو ایک مسلم طالب علم آگے بڑھا، اپنا منہ بند رکھو، آواز اور بڑھا دی اور میوزک کی آواز بڑھا دی گئی تاکہ اذان کی آواز کہیں گمشدہ ہی ہو جائے اس موقع سے۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹی تھی وہاں پہ، اور انتہائی بےہودہ ماحول تھا، کسی کے خواتین کا کوئی مطلب خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، جان بوجھ کے پانی کی بوتلیں ان کے اوپر پھینکتے تھے، جان بوجھ کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ رنگ ڈالا جا رہا تھا، کسی قسم کی کوئی تہذیب جو ہے وہ ہماری نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہ سارا کلچر جو ہے یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے جو ہم نے دیکھا، اور یہ انتہائی افسوس ہوا کہ یہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز جو کی جا رہی ہیں، اور کل سے ہمارا لبرل طبقہ۔ تو جی جی میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ خواتین پہ بھی پانی پھینکا جا رہا تھا اور سو فورتھ، تو کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جو اس چیز سے کو ریزسٹ کر رہی تھیں اور نہیں چاہتی تھی کہ ان پہ پانی پھینکا جائے؟ بالکل نہیں چاہتی تھی، مطلب وہ جو گزر رہی ہیں ابائے کے اندر خواتین گزر رہی ہیں ان کے اوپر بھی جبرن یوں پھینک دیا جاتا تھا رنگ،
مطلب میں ان کے اوپر بھی مطلب جو ابائے میں وہاں سے گزر رہی ہے نا، کوئی ڈپارٹمنٹ جا رہی ہے تو وہ اب وہ تو اس طرح سے تو نہیں کہ وہ اس پہ کوئی رونا دھونا شروع کر دیں، وہ بیچاری اس سے اوائڈ کرتی ہیں. وہ وہاں سے گزر رہی تھی ابائے میں، یہ جان بوجھ کے ان کے اوپر جو ہے وہ شاپر پورا ایک رنگ کا ڈال دیتے تھے کہ جی ہیپی ہولی اور فلاں ڈمکا. تو یہ سارا یہ چیز مسلم طلبہ کی طرف سے کی جاتی تھی، ہندو طالب علم نہیں کر رہے تھے، وہ تو درجن ڈیڑھ بھی نہیں تھے جو ان کی ٹوٹل تعداد تھی. ان کو پروٹیکشن فراہم کرنے والے بھی یہ تھے. لیکن یہ تو سیدھی سیدھی اسالٹ ہے یار. یہ تو اس کی تو کیسے یہ ہمارا لبرل میڈیا جو جتنا پتہ نہیں کیا اس چیز کو سارا رنگ دے رہا تھا، کیا اس چیز کو وہ ان حقائق کو ویریفائی کریں گے؟ کیا ان چیزوں کو ویریفائی کر کے وہ کھڑے ہوں گے ایسے مسلمان بچیوں کے حق میں جن کو اس طرح سے اسلٹ کیا جا رہا تھا، یا آپ کے حق میں جس طرح سے آپ کو اسلٹ کیا گیا، آپ پہ وہ پانی پھینکا گیا، یا جس طرح سے اذان کی آواز وہاں پہ ایک ہندو پاکستانی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اذان کا احترام وہ کرے اور احترام بھی کرنے کی میوزک کی آواز وہ اونچی کر رہے ہیں. جب اس طرح کی آپ پرووکیشن دیں گے تو کم سے کم ہمارے میڈیا کا یہ کام تو بنتا ہے نا کہ ان چیزوں کو ویریفائی کریں اور کسی کے لیے وہ اپنی آواز کو بلند کریں. کم سے کم مظلوم طبقے کے میڈیا لیے کے اندر بول رہے کیا ہو، جن پہ ظلم ہوا کیوں نہیں بولتے؟ میڈیا کے اندر جو ایکسیپٹنس ہے وہ اسی فرد کی ہے جو کہ ان نظریات کا حامی ہے. اگر میڈیا کے اندر کسی نے پروموٹ ہونا ہے، میڈیا کے اندر کسی نے ترقی کرنی ہے، نیچے سے انٹرنی رپورٹر سے رپورٹر سے اوپر اینکر تک کا سارا سفر طے کرنا ہے، تو اس کو براڈ مائنڈیڈ لبرل ہونا اس پر واجب ہے. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. یہ ان کا مجموعی طور پر ہماری میڈیا انڈسٹری کا کلچر بن چکا ہے. یہ شوبز انڈسٹری سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو چکی ہیں. تو جس نے میڈیا انڈسٹری کے اندر اپنی ایکسیپٹنس جو ہے وہ کروانی ہے، اس کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ لبرل سو کال لبرل اور یہ روشن خیالی کی طرف آئے گا تو اس کی ایکسیپٹنس ہے، اس کے علاوہ وہ اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا. تو یہ تو اوور آل ہمارا مجموعی کلچر ہے. اور یہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہاں مسجد اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اگر ایک وقت پہ نماز پڑھنا چاہیں، جمعے کی نماز کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے وہاں، مطلب اتنی چھوٹی مسجد ہے. اور اگر آپ ایون کی نماز بھی ظہر کی کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو کہ ریگولر اسٹوڈنٹ نماز ادا کرنا چاہے تو 2 3 4 جماعتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کے وہ نماز ادا کرتے ہیں. تو یونیورسٹی کے اندر جو اسلامک ویلیوز ہیں یا اسلامک کلچر ہے وہ کہیں نہیں پایا جاتا. اگر کوئی کہیں پایا بھی جاتا ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اتنی اسپیس بھی موجود نہیں ہے. لیکن ان ساری بیہودہ اچھا جی کل کلامی کی معذرت، میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ابھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ یہ بنیادی طور پہ جو LGBTQ کا جو چل رہا ہے پرائڈ منتھ، یہ اس کی سیلیبریشن تھی جو ہولی کی آڑ میں کی گئی. آپ وہاں پہ لوکل ہیں، آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، آپ کے پاس کچھ اس طرح سے کوئی چیز آپ کے پاس ہے؟ آپ کیا اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس چیز کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، یا کیا آپ کی اس پہ اوپینین ہے؟ ہم تو یہ چیز، یہ جو LGBT والی کمیونٹی ہے پرانی ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر، بس یہ بلوں میں چھپے ہوئے ہیں. ان کو ابھی ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں مل رہی. انہوں نے تجرباتی طور پہ کچھ نہ کچھ پتے پھینکنے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ چیک کرتے ہیں کہ اس پہ ریئیکشن کس طریقے سے آتا ہے اور کس طرح کا آتا ہے اور کس طرح سے ہم اس چیز کو نارملائز کر سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے میں قطع کلامی کی معذرت، میں اسپیسیفکلی یہ جو ہولی اس دفعہ ہوئی ہے میں اس حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ اس چیز کی تردید کر سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں، یا کیا آپ کا اوپینین ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے کہ اصل میں یہ LGBT یہ پرائڈ منتھ ہی سیلیبریٹ کیا گیا ہے لیکن ہولی کی آڑ میں کیا گیا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا انفارمیشن میں ہے آپ وہی کے بات پاس؟ کر رہا ہوں کہ سر بھی کہ یہ کھل کے کوئی چیز اس طرح سے سامنے نہیں لا سکتے. یہ لبادہ کوئی نہ کوئی اوڑتے ہیں یا کوئی نہ کوئی بیریئر سامنے رکھتے ہوئے اس کی آڑ میں کرتے ہیں. اس میں کھلم کھلا یہ جو پرائڈ مارچ والی باقاعدہ پروفیسر حضرات ہیں جو اس کے اوپر کھل کے ڈیبیٹ کرتے ہیں کلاسز کے اندر کہ جی LGBT کوئی قباحت نہیں ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے تو بے شک نہ کریں، لیکن شخصی آزادی حاصل ہے، اس کی مرضی کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اسی طریقے سے ہماری اندر یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیبیٹ بھی ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ اگر شخصی آزادی کے قائل ہیں تو جب ایک یونیورسٹی آپ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو سوسائٹی کے رول ریگولیشن اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ ایک سوسائٹی کے اندر جب ایک ایگزسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس حساب سے چلنا پڑتا ہے. آپ کی انڈیویجول مرضی کے مطابق سوسائٹی نہیں چل سکتی. فار ایگزامپل اب آپ شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں، میں ایک برہنہ فرد کو کل آپ کے گھر کے دروازے کے باہر لٹا دیتا ہوں گلی میں، وہ آپ کے گھر نہیں گھسے گا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، انٹل کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کو آزادی حاصل ہے، وہ جیسے مرضی اپنی زندگی گزارنا چاہے. برہنہ فرد کو میں گلی میں لٹا دیتا ہوں آپ کے دروازے کے آگے، وہ آپ کو بظاہر تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی جیسے وہ چاہتا ہے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو قبول کیجئے اور اس کو لیٹنے دیجئے وہاں پہ. تو ظاہری بات ہے آپ کے لیے سوسائٹی کے اندر چلنا محال ہو جائے گا کہ اگر اس طرح کی حرکات ہوں گی تو یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی مرضی کے مطابق. تو جو ہولی ہے، اس ہولی کی آڑ میں
اس ہولی کی آڑ میں کھلم کھلا جو ہے وہ بیک ڈور پہ کھل کے مطلب وہ سامنے نہیں آتے، وہ پلے کارڈ سامنے نہیں لا سکتے کیونکہ اس کی ابھی ایکسیپٹنس نہیں ہے اس طریقے سے، لیکن اس کی آڑ میں ایل جی بی ٹی ایجنڈے کو باقاعدہ طور پہ نارملائز کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور یہ یونیورسٹی کے اندر اکراس دا بورڈ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میننگ فل انسائٹ دی ایز آئی وٹنس، اور آئی ایم ویری سوری ٹو ہیئر کہ آپ کو بھی اسلٹ کیا گیا، اینڈ ویری ویری سوری اباؤٹ آور سسٹرز، ہماری بہنیں بیٹیاں جن کو اسلٹ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس طبقے کو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اس کو فالو اپ کرے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کم سے کم اس چیز کو فالو کرے کہ جو لوگ اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے ان کو کیوں زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ اس تشریف میں لائے، ایک اور انشاءاللہ آپ سے چیز بات ایڈ کر ہوتی ہے۔ دوں، یہ جو ایچ ای سی کے حوالے سے جی جی ڈاکٹر مختار صاحب ہیں نا، یہ خود بھی اسلامسٹ ہیں، یہ اسلامی سوچ کے مالک ہیں، ان کا بھی یہی اوپینین ہے۔ ہم پرسنلی بھی ان سے کبھی ملاقات ہو جاتی ہے تو ان سے پوچھا بھی تھا ہم نے، تو ہولی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر تو ہندو اسٹوڈنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، اور جو نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا نا کل، اس میں بھی واضح طور پر لکھا گیا کہ محدود پیمانے کے اوپر اگر ہندو کو، لیکن آپ جامع طور پہ اوپنلی یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ پریشر دیکھیں، رات کو شہزیب خانزادہ ٹائپ بندوں نے پورا شو کر ڈالا، اور میں حیران ہوں کہ کاش یہ نوٹیفیکیشن ایک ایچ ای سی کی بجائے کسی حوالدار صوبیدار صاحب کی طرف سے بھی آیا ہوتا تو شہزیب خانزادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی ساری آزادی، ان کی روشن خیالی، ان کا لبرلزم جو ہے وہ اسلام کے گرد گھومتا ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طریقے سے کسی پابندی کے اوپر بات کر سکے۔